ماہ محرم کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو اعمال سند صحیح کے ساتھ ثابت ہیں جن کے کرنے کا ترکی بھی حکم دیا گیا ہے۔ ایک، اس ماہ کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا۔ اس بارے میں بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اہل کتاب کو اس دن کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ جب اس کا اسباب دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس دن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میت میں فرعون کے ظلم سے نجات پائی تھی اور فرعون اپنے ساتھیوں کے دریائے نیل میں غرق ہوا، اس لیے بطور شکریہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہم اس کے تم سے زیادہ حقدار اور حضرت موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی حکم فرمایا۔ البتہ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن خود روزہ رکھنے کو معمول بنایا اور صحابہ کرام کو اس کا حکم دیا تو بعض صحابہ نے اس کہا یا رسول اللہ، اس دن کو یہود و نصاری بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں اور یہ گویان کا قومی و مذہبی شعار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9 کو بھی روزہ رکھیں گے تاکہ تشابہ والی بات باقی نہ رہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لیکن اگلے سال ماہ محرم آنے سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تواس روایت میں یہود کے ساتھ اشتباہ سے بچنے کے لیے یہ بھی فرمایا کہ اگر آئندہ سال زندہ رہا تو انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے۔ اس لیے فقہا لکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ بھی ملا لینا چاہیے۔ بہتری ہے کہ 9ویں 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ اگر 9ویں کا روزہ نہ رکھ سکے تو پھر 10ویں تاریخ کے ساتھ 11ویں تاریخ کا روزہ ملا لینا چاہیے تاکہ مسلمانوں کا امتیاز برقرار رہے۔ اگرچہ بعض اکابر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ فی زمانہ چونکہ یہود و نصارہ اس دن کا روزہ نہیں رکھتے بلکہ ان کا کوئی کام بھی قمری حساب سے نہیں ہوتا، اس لیے اب اس معاملہ میں یہود کے ساتھ اشتراک اور تشابہ نہیں رہا، لہٰذا اگر صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے تب بھی حرج نہیں۔ اس ماہ کی 10ویں تاریخ کے روزے کی فضیلت بھی صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس دن کے روزہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے۔ 2، اس دن اپنے اہل ویل پر کھانے پینے میں فراوانی اور وسعت کرنی چاہیے۔ احادیث مبارکہ سے اس عمل کا بھی ثبوت ہے۔ چنانچہ مشکوک شریف کی روایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل ویل کے خرچ میں وسعت اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ سارے سال اس کے مال وزن میں وسعت عطا فرمائے گا۔ بزرگوں میں سے حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بارہا اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔ مذکورہ بالا تفصیل سے یہ واضح ہو گیا کہ عاشورہ کے دن صحیح حدیث کے ذریعہ یہ دو ہی کام آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ایک 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا اور دوسرا اپنے زیر کفالت افراد پر رزق میں فراوانی اختیار کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔